اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون صدق الله العظيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله اے مسلمانوں ولا تسبوا الذين اور تم گالی مت دو برا مت کہو ان جھوٹے معبودوں کو یدعون من دون اللہ کہ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ فیسب اللہ تو یہ لوگ گالی دیں گے اللہ تعالیٰ کو برا کہیں گے اللہ تعالیٰ کو عدوم بغیر علم حد سے آگے بڑھتے ہوئے جہالت کی وجہ سے۔ اے مسلمانوں سب یسب کا معنی ہوتا ہے گالی دینا برا کہنا، اسی لیے جو شہادت والی انگلی ہے یہ جو انگلی ہے اس کو سبابہ کہا جاتا ہے عربی میں، کہ عموماً جب ایک انسان کسی دوسرے کو برا کہتا ہے یا لڑتا ہے تو اس انگلی سے عموماً اشارہ کرتا ہے۔ بہرحال ولا تسبوا کہا کہ برا مت کہو گالی مت دو تم ان جھوٹے معبودوں کو کہ جنہیں یہ لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، یعنی جھوٹے معبود چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں یا اسی طریقے سے مورتیاں بنا رکھی ہوں، لات منات عزا ہبل، یا اسی طریقے سے جو ہے کسی انسان کو اگر یہ پکارتے ہیں تو تب بھی وجہ یہ ہے کہ ورنہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ضد میں آ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کو برا کہنا شروع کر دیں گے۔ یہاں پر جو بات سمجھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بے شک ان جھوٹے معبودوں کی اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو جھوٹے معبود ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن ہمیں ایک ہدایت کی گئی ہے ان کا اگر تم نے انکار کرنا ہے تردید کرنی ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم توحید کا پرچار کرو، توحید پر عمل کرو، توحید کو بیان کرو، اللہ کی بڑائی کو بیان کرو اور توحید حق کو بیان کرو جس طرح ہر ایک نبی نے بیان کیا ہے لا الہ الا اللہ۔ دوسری بات یہ ہے شرک کی جو طریقہ کار ہے اور شرک کی جو باتیں ہیں ان سے لوگوں کو منع کرو کہ اللہ کے سوا کسی اور سے دعا نہ کرو، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سجدہ نہ کرو، اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی منت نہ مانو، چڑھاوے نہ چڑھاؤ۔ اس طرح سے بالکل شرک کی تردید جو ہے وہ بھی لازم ہے۔ منع جو کیا جا رہا ہے وہ اس بات سے کہ گالی مت دو، نام لے کر جو ہے وہ کافروں کو گالی دینا یا اسی طریقے سے ان کے معبودوں کو گالی دینا ایسا مت کہو، ورنہ کیا ہوگا کہ یہ لوگ حقیقت میں وہ سارے کے سارے معبود تو جھوٹے ہیں، لیکن جو لوگ ان کی عبادت کرنے والے ہیں یا انہیں پوجنے والے ہیں اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی معبود مانتے ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو ضد میں آ کر برا کہنا شروع کر دیں گے اور کہیں گے کہ تم ہمارے بتوں کو برا کہتے ہو تو نعوذ باللہ تمہارا اللہ ایسا ہے۔ یہاں یہ ہرگز بات نہیں ہے کہ کافر کو کافر نہیں کہا جا سکتا، قرآن کریم نے خود یہ بات کہی ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے نبی آپ کہہ دو اے کافرو۔ اسی طرح قرآن کریم نے خود بیان کیا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا وہ کافر ہیں، انہوں نے کفر کیا۔ لیکن ایک عیسائی ہے، ایک یہودی ہے، اگر اس کو کافر کہا جائے تو وہ برا مانتا ہے تو اس کو نہیں کہنا چاہیے۔ اور یہاں پر اصل میں جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو دیکھ کر کافر کافر کے نعرے لگانا شروع کر دینا یہ غلط بات ہے۔ جہاں تک اپنے مذہب کی بات ہے، اپنے دین کی بات ہے، اس کو خوب بیان کرنا چاہیے، اس پہ کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے اور عقائد میں تو کمپرومائز چلتا بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے کفار نے کہا تھا کہ آپ جو ہمارے بتوں کو مان لیں،
آپ خالصتاً توحید جو ہے اس کا پرچار نہ کریں، آپ خالصتاً توحید کو نہ بیان کریں۔ آپ دنیا چاہتے ہیں دنیا دیتے ہیں، مال و دولت چاہتے ہیں وہ دیتے ہیں، آپ نے نکاح کرنا ہے جہاں مرضی آپ کر لیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس پر کمپرومائز نہیں ہے۔ آپ نے تکالیف برداشت کی، آپ نے جو ہے وہ زخمی ہونا برداشت کیا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کو ہر جگہ پر بیان کیا ہے۔ تو دل آزاری جو ہے وہ مقصود نہیں ہے، لیکن اپنی توحید کو بیان کرتے رہنا، اس پر عمل کرنا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی لچک نہیں ہونی چاہیے۔ توحید اسی کو کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ دوسری ایک بات یہاں پر جو پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی بھی مذہبی پیشوا کو، کسی بھی مذہب کے جو مذہبی پیشوا ہیں ان کو برا نہ کہے، ورنہ یہ اپنوں کو برا کہنے والا ٹھہرائے گا، اور چونکہ یہ سبب بنے گا، جب کسی کو برا کہے گا تو وہ بھی کہے گا۔ تو اسی طریقے سے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخی حرام ہے، اسی طریقے سے اس کا سبب بننا بھی حرام ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، فرمایا کہ اپنے والدین کو گالی مت دو۔ لوگوں نے سوال کیا جی اپنے والدین کو گالی کون دے گا؟ فرمایا کہ اگر تم پہلے کسی کے والدین کو گالی دو گے تو جواب میں وہ تمہارے والدین کو گالی دے گا، تو اپنے والدین تک جو گالی پہنچی ہے اس کا سبب کیا بنا؟ تم خود اس کے سبب بنے، نہ تم کسی کے والدین کو گالی دیتے تو نہ تمہارے والدین تک گالی پہنچتی۔ اسی طریقے سے کسی نعوذ باللہ کسی بھی مذہبی شخصیت کے مذہبی پیشوا کو برا کہنا، گالی دینا یہ جائز نہیں ہے۔ ان کی جو ہے ٹھیک ہے، ایک انسانیت کا احترام ہونا چاہیے، باقی اپنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کی توحید کو، ختم نبوت کو، رسالت کو، اپنے دین کو، اپنے مذہب کو جہاں مرضی اور جیسے مرضی بیان کیا جائے۔ حقیقت میں بات یہ ہے کہ ہم کسی کی محبت میں اتنا آگے نہ بڑھ جائیں کہ دوسرے کی ہم تحقیر کرنی شروع کر دیں، یا اسی طریقے سے کسی کی جو ہے وہ تحقیر میں ہم اتنا نہ بڑھ جائیں کہ اگر حقیقت سامنے آئے تو ہم ماننے سے انکار کر دیں۔ اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اور دوسری بات آگے یہ بیان فرمائی، كَذَلِكَ زَيِّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، ہم ہر امت کے اعمال کو اس کے لیے مزین کر دیتے ہیں۔ آج کتنے سارے لوگ ہیں، کتنے مذاہب ہیں، ہر انسان اپنے مذہب پر خوش ہے، ہر قوم اپنے مذہب پر خوش ہے، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ہم راہ راست پر ہیں۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے راہ راست پر وہی ہے جو قرآن کریم کی تعلیمات کو سنتا، سمجھتا، پڑھتا اور عمل کرتا ہے، جو احادیث کو سنتا، سمجھتا، پڑھتا، عمل کرتا ہے، جو صحابہ کی مبارک زندگی کے مطابق دین کو سمجھتا ہے، اپنے عقائد اور اپنے اعمال کو اس کے مطابق بناتا ہے۔ اس سے ہٹ کر کسی کا بھی مذہب اور دین ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے ثم الی ربہم مرجعہم، پھر اسی پروردگار کے طرف ان سب نے لوٹنا ہے، چاہے کسی بھی مذہب، کسی بھی دین سے کوئی تعلق رکھنے والا ہے، اللہ کی طرف سب نے لوٹنا ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ یہ لوگ کیا عمل کیا کرتے تھے۔ ہمیں اطمینان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، ختم نبوت ہمارا عقیدہ ہے، ہم اللہ کی ذات کو ایک مانتے ہیں، ہم فرشتوں کو اللہ کی نورانی مخلوق مانتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی تمام کتب، تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، ہم تقدیر پر، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم جنت اور دوزخ پر ایمان رکھتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اسلام کے بنیادی ارکان نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ان کو مانتے بھی ہیں اور ان پر عمل کرنے کی اور ان کو ادا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ یہی ایمان اور یہی اعمال ہیں، یہی اسلام ہے۔ اگر انسان اپنے ایمان کو درست کر لے، اپنے اعمال کو درست کر لے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایمان ٹھیک، اعمال صالحہ ٹھیک، اسی کی تبلیغ کرو، اسی کو آگے پہنچاؤ، اور اسی پر اگر جو ہے آزمائشیں آئیں تو صبر کرو تو تم پھر کامیاب ہو۔ اور جس نے یہ کام نہ کیا تو فرمایا ان الانسان لفی خسر، پھر سبھی خسارے میں ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے اس ایمان کی، نیک اعمال کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔